نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و برتری قابل بیاں اور لائق سزاوار اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور اسی کے لیے ہر طرح کی عبادات، ہر طرح کی ریاضیات خاص ہے، جو ہر طرح کی کمیوں اور خامیوں سے پاک و صاف ہے، جس کی نہ کوئی یوم ولادت ہے اور نہ اس کی کوئی یوم وفات ہے، جس نے ہم سب کو بے شمار مخلوقات میں سے منتخب فرما کر انسان ہونے کا شرف بخشا ہے، اور انسانوں میں بھی سب سے بہترین جماعت حقہ، کتاب و سنت کے ماننے والے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والوں میں شمار فرمایا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں وہی شکر گزاری کا مستحق ہے اور اسی کی حمد بیان کیا جانا چاہیے۔ فللہ الحمد وله الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، آپ سب جانتے ہیں کہ جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں وہ ماہ، وہ مہینہ، وہ شہر اللہ المحرم، اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ، محرم کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بھی کئی خصوصیات ہیں، اور اس مہینے سے متعلق کئی طرح کے حادثات اور سانحات ہیں جو روح کو کمپا دینے والے ہیں۔ مہینہ تقاضا کرتا ہے کہ اسی مہینے کے متعلق کچھ باتیں کہی اور سنی جانی چاہیے، مگر آپ نے گزشتہ جمعہ اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی ہے،
اور احباب گرامی نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ آپ معاشرے میں جو غیر اسلامی اور غیر شرعی رسم و رواج گھر کر رہے ہیں اس پر کچھ تبصرہ کیا جائے۔ انشاءاللہ اس موضوع میں بھی اس مہینے کی خرافات کے تعلق سے ممکن ہے کہ کچھ باتیں آئے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے حق سچ صحیح پوری صداقت و امانت کے ساتھ پیش کرنے اور آپ سب کو پوری امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ سماعت کرنے سننے اور من جملہ ہم سب کو اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اس وقت جس سماج میں ہم جی رہے ہیں اس سماج میں اسلامی طور طریقے مسلمانوں کے تہذیب و تمدن سے زیادہ غیروں کے طور طریقے اور غیروں کے تہذیب و تمدن کے دل دادا لوگ موجود ہیں، اور اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ سے ہمارا کنارہ کشی، دین کی محبت، شریعت کی محبت، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کمی کے پیش نظر اس طرح کے خرافات، ظاہری ہوا خواہشات، عارضی لذتوں کی وجہ سے طرح طرح کے خرافات جنم لیتے ہیں، جس کو عام حالات میں ہم معمولی اور نارمل سمجھ بیٹھتے ہیں، اور دھیرے دھیرے سماج میں وہ ایک ناسور بن جاتا ہے، جس سے ہمارا ایمان، ہماری شخصیت اور غرض یہ کہ ہمارا خاندان، کنبہ، قبیلہ سب کے سب داغدار ہو جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک طرح کی تعجب خیز بھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے، جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں ابھی بہت ساری خرابیاں ہیں، ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت سارے ہمارے اعمال ایسے ہیں جو غیر شرعی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ۔ ساتھ ہی ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہا کہ پوری طرح سے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وہ اس لیے کہ وہ ایسا پیشوا ہے، وہ ایسا رہنما ہے، وہ ایسا لیڈر ہے کہ وہ اس کے راستے کی انتہا اس میں ہے اور اس کی جیت اس میں ہے کہ بندے مسلمان کو یا بندے عام کو، بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے راستے پر گامزن کر دے وے، اور اس کو اس قدر مزین اور خوبصورت بنا کر کے پیش کر دے وے کہ وہ سیدھا جہنم میں جا گرے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین۔ دوسرے مقامات میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ،
فرمایا لوگوں شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ شیطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور فحشکاری کی طرف شیطان بلاتا ہے تاکہ بندہ بے حیائیوں میں، فحشکاریوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر کے اللہ کی نافرمانی میں پڑ کر کے یہ جہنم رسید ہو جائے۔ اس لیے کہ جب شیطان راندہ درگاہ کیا گیا، بارگاہ رب العزت سے اسے بھگایا گیا، دھتکارا گیا، تو اس وقت شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد لیا، ایک گزارش کی اور عہد لیا کہ میرے مولا مجھے مہلت دے دے قیامت تک تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان دن و رات اس کاوش میں، اس کوشش میں ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو بے حیائی کے، فحشکاری کے، معصیات کے، منکرات کے راستے میں ڈال دے اور ہمیں جہنم پہنچا دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں غیر اسلامی رسومات، غیر اسلامی طور طریقے پنپ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہماری عارضی لذت، بے جا خواہش، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان گرامی صحیح بخاری شریف، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں اس طرح کی روایت موجود ہے جو اب میں پڑھنے لگا، مگر جو میں روایت پڑھ رہا ہوں وہ مسند البزار کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاءً بِبَاءٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَاءَ مَعَ أُمَّهُ لَفَعَلْتُمْ۔ یہ مسند البزار کی حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پوری طرح سے پڑھی ہے، اور اسی طرح کی حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، اور جیسا کہ میں نے حوالے جات بتلائے کہ اسی طرح کی حدیث مختلف الفاظ کے ڈیفرنٹ کے ساتھ، مختلف الفاظ کے فرق کے ساتھ، ہو بہو معنی کے ساتھ، صرف چند الفاظ کے ادھر ادھر کے ساتھ موجود ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم سماج میں جب کوئی غیر شرعی کام دیکھتے ہیں، اسلام کے خلاف کوئی ہمارا عمل ہوتا ہے یا کوئی باطل رسم و رواج پر چلتا ہے، یا ہمارے بچے، ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے گھر کے بچے اگر اس طرح کی حرکت کریں تو ہم کہتے ہیں چلو فیشن کا زمانہ ہے، وہ تھوڑا چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، بات سمجھ جائیں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ مثال کے طور پر دو چار باتیں میں رکھوں۔ مثال کے طور پر ابھی ایک وبا، ایک بلا نازل ہوئی ہے جو عیسائیوں کی سنت، عیسائیوں کی دین ہے، برتھ ڈے منانا۔ برتھ ڈے اچھے اچھے گھرانے کے لوگ، ارے بے ایمانو، بدماشو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہے، جائز طریقے سے کھاؤ، جائز طریقے سے اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنی بیوی کو کھلاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، حلال طریقے سے کھلاؤ، حلال راستے میں آ کر کے۔ دولت مل گئی ہے تاکہ تم اللہ رسول کی فرما برداری کرو اس سے، یا اس سے اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے، کھا کر کے اپنے آپ کو تن و من بناؤ، طاقت و قوت والا بناؤ، اپنے اندر توانائی اور قوت پیدا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پورے ذوق و شوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پورے اہتمام کے ساتھ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں نعمتیں دی ہے، اسی لیے ہمیں نعمتیں دی ہے تاکہ اس کی نعمتیں کھا کر، اچھی اچھی غذائیں کھا کر کے ہم اس قدر مضبوط ہو جائیں کہ اللہ کے سامنے بہترین انداز میں قیام کر سکیں، اس کے سامنے رکوع کر سکیں، اس کے سامنے جھک سکیں، اس کی تلاوت کر سکیں، اس کے ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو مصروف رکھیں۔ برتھ ڈے منانا بہت معمولی چیز لوگ سمجھ لیتے ہیں،
بہت معمولی چیز سمجھ لیتے، کہتے کہ نہیں یہ تو ایک عام بات ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ بس ذرا خوشی کے 4 تالیاں مار دیتے ہیں، 4 گھر والے جمع ہو جاتے ہیں، بیوی بچے خوش ہوتے ہیں، نئے نئے جوڑے ذرا آ جاتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، کیک کاٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا حرام ہے تو اسی طرح نہ حرام ہوگا کہ جیسے سور حرام ہے، تو کسی دن سوروں پکڑ کے لے جاؤ، کسی دن سور بھی پکڑ کے لے آؤ، کر دو ذبح، دیکھیں گے کیا ہوگا، چل جائے گا، فیشن کا دور ہے، یہود و نصارہ کھاتے ہیں، کھاؤ، جس کی سنت پر چل رہے ہو اس کے یہاں سور بھی حلال ہے، یہ جس کا طریقہ کار ہے برتھ ڈے منانا، اسی کا طریقہ کار، اسی کا لانچ کیا ہوا یہ عمل ہے۔ اگر اس کا یہ عمل تمہیں پسندیدہ ہے تو ایسی صورت میں تمہیں اس کی خوراک بھی پسندیدہ ہونی چاہیے، اور تقریباً ہر چیز میں، وضع میں، قطع میں، رہن میں، سہن میں، کھان میں، پین میں، تمام چیزوں میں ہم مغربیت کے دل دادا ہیں، اسی کے طور طریقے کو فالو کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، انہی لوگوں کے طور طریقوں میں ہیئر کٹنگ ہے، بالوں کے اسٹائل ہیں، کپڑوں کے اسٹائل ہیں، جنس کے اسٹائل ہیں، پینٹس کے اسٹائل ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں، تجارت میں ہے، سود کو داخل کرنے والا کون ہے؟ وہی ملعون یہود و نصارہ موجود ہے، اس کے وہی ایجاد کرنے والے ہیں۔ آج الگ الگ طریقے میں بزنس کے نام پر ہم سود کھا رہے ہیں گٹا گٹ۔ حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا بِبَاعٍ، کہ لوگوں سنو، البتہ تم ضرور بضرور اپنے سے پہلی قوم، اپنے سے پہلے قوم جو تم سے پہلے آ چکے، جو گزر چکے، ان کے طریقے پر چلو گے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ اگر ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر جس طریقے سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے تم بھی انہیں فالو کرو گے۔ بعض روایتوں میں ہے ایسا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس سے کون مراد ہے؟ روم و فارس مراد ہے؟ یہود و نصارہ مراد ہے؟ کہا کہ پھر اور کون ہے؟ وہی دو مشہور ملعون قومیں روئے زمین پر ہے جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی، جنہوں نے گمراہی کو پرموٹ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصیات و منکرات کو پرموٹ کیا، حرام کو پرموٹ کیا، اور حرام کو اس طریقے سے سجا کر بجا کر خوبصورت بنا کر شیطان کے کارندوں نے پیش کیا کہ اچھے اچھے مومن مسلمان بھی اس کے شکار ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تاکہ اس طرح تم ان کی پیروی کرو گے، اس طرح تم اس کے پیچھے چلو گے، جیسا کہ اگر وہ ایک بالشت چلے گا تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، وہ ایک ہاتھ چلے گا تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، وہ جہاں پیر رکھے گا تم بھی وہاں پیر رکھو گے۔ آج ہو نہیں رہا ہے؟ کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی جانوروں کو پوجنے والا ہے، کوئی کافر و مشرک ہے، فاسق و فاجر ہے، ان کے رہنے سہنے کے طریقے، ان کے تروزہ قطع لباس، وہ پینٹ جہاں پھاڑے اس قوم کے جوانوں کی پینٹ وہیں پھٹے گی، وہ شرٹ جیسے لٹکائے اس قوم کے جوانوں کے شرٹ وہیں لٹکیں گے، جس انداز میں اس کا چشمہ ہوگا، اس کا بال ہوگا، اس کی مونچھیں ہوں گی، اس کی داڑیاں ہوں گی، اسی طریقے سے اس کا بھی ہوگا، تاکہ اگر وہ ایک بالش چلے گا تو تم بھی چلو گے، اور ایک ہاتھ چلے گا تم بھی چلو گے، وہ دو ہاتھ چلے گا تم بھی چلو گے،
حتی لو ان احدہم دخل جہر ضب لدخلتم، یہاں تک کہ ان میں سے یہود و نصارہ میں سے کوئی آدمی کسی سانڈے کے بل میں، کسی چوہے کے بل میں، کسی بل میں، سوراخ میں اگر اپنا منڈی زبردستی گھسا رہا ہوگا تو اس قوم کا بھی ایسا شخص ہوگا جو اسی سوراخ میں اپنے سر کو گھسانے کی کوشش کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس قدر ان اقوام باطلہ، رذیلہ، فاسق و فاجر قوم کی، اللہ کے باغی اور نافرمان، اللہ کے دشمن قوم کی نقالی میں، اس کی کاپی میں اس قدر لوگ مصروف ہوں گے، اور اس قدر ان لوگوں کی اداؤں کو وہ پسند کرے گا، گویا کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں گھسنا چاہے گا یہ بھی وہیں پر گھسے گا، یعنی جس طرح وہ کرے گا اسی طرح یہ کرے گا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند البزار کی اس روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ حتی لو ان احدہم جامع امہ لفعلتم، اگر ان میں سے کوئی آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہوگا، سگی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، ایک بستر میں سویا ہوگا، عیاشیاں کیا ہوگا، تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت شخص ہوگا جو اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاریاں کرے گا، اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا، اپنی سگی ماں کے ساتھ یہ بے حیائی کا کام انجام دے گا۔ حدیث پاک میں بتانا میں چاہتا ہوں، ہمارے کانوں کو کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ جن رسم و رواج کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جہاں مرد 4 قدم آگے وہاں عورتیں بھی اس سے 4 قدم آگے، ہر طرح کی خرافات میں آج امت کی مائیں، امت کی بیٹیاں جہاں دیکھو وہاں آگے، سریعام سڑکوں پر برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، سڑکوں پر اپنی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو حرام خوریاں ہمارے اندر، حرام خوری کی وجہ سے حرام کا خون رگوں میں گردش کر رہا ہے، اسی حرام کا جرثومہ ہے کہ ہمیں روڈ پر بے حیائی کرنے پر، ہمیں اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرنے پر وہ جرثومے مجبور کر رہے ہیں، وہ جرثومے ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ سر عام بے حیائیاں کریں، کھلے عام بدکاریاں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اے امت کے جیالو، اے امت کی ماں، اے امت کی بیٹیوں، ذرا سنو، اس حدیث پاک میں بتانا کیا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، حدیث پاک سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم معمولی سمجھ کر کے اپنے گھر کے بچوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے آگے سمجھ جائے گا، نہیں، ابھی وہ کچا ہے، اس میں جو چیز ملاؤ گے وہ چیز مل جائے گی، جس کا رس ملاؤ گے وہ رس مل جائے گا، جس کا رنگ چڑھاؤ گے اس کا رنگ چڑھ جائے گا۔ لہٰذا یہودیوں کا رنگ، نصرانیوں کا رنگ، کافروں کا رنگ، مشرکوں کا رنگ اپنے کچے بچوں کے ذہن و فکر میں، ان کے نظریات میں، ان کے عقیدے میں شامل نہ کرو، ورنہ جب ایک بار رنگ چڑھ جاتا ہے ہزاروں بار دھونے کے بعد بھی وہ رنگ نہیں جاتا۔ میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، ذرا سنو، جس باطل اور فاسق و فاجر قوم کی نقالی میں ہم نے خود کو بھی، اپنے آل اولاد کو بھی آزادانہ طور پر چھوڑ دیا ہے، جن کی جو بچے مونچھوں میں تاؤ دے رہے ہیں، بالوں کو الگ الگ انداز میں کٹا رہے ہیں، اپنے ملبوسات کو انہی کی طرح پہن رہے ہیں، اللہ یا ان کے طور طریقے پر چل رہے ہیں، اور آپ معمولی سمجھ رہے ہو۔ سنو، ایک وقت میں معمولی تو ہو سکتا ہے، مگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب تم ان چیزوں کو اپناؤ گے، یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے، یہ سٹارٹنگ ہے، یہاں یہ چیزیں شروع ہوتی ہے، اور اس کا اختتام اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے پر ہوتا ہے، اپنے سگوں کے ساتھ منہ کالا کرنے پر ہوتا ہے، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ فسق و فجور کرنے پر ہوتا ہے۔ میرے یاروں، میرے جوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، بزنس کے نام پر آج جو سود خوریاں ہمارے سماج میں ہو رہی ہے، کیا وہ سود خوریاں، جو حرام خوریاں ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ، جو آدمی سود کھاتا ہے اور اس سود کھانے والے کے اس برائی کا سب سے کمتر درجہ کیا ہے؟ آپ میں سے ہر کسی کو یہ معلوم
معلوم ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ، جس ماں کے پیٹ سے تم نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہے، جس ماں کے پیٹ سے تم نکلا ہے، اسی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ لوگ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں۔ یہ معمولی ہے، یہ معمولی نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ معمولی، اس معمولی چیزوں سے آغاز ہوتا ہے، معمولی چیزوں سے آغاز ہو کر کے وہ راستہ شیطان کشادہ کرتے 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 یہاں تک لے آتا ہے کہ اسے اس گناہ پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اسی طرح کا گناہ کرے جس طریقے سے گناہ اپنی سگی ماں کے ساتھ کرنے پر جتنا بڑا گناہ، جتنی بڑی قباحت، جتنی بڑی شناعت، جتنی بڑی لعنت کو وہ مالک ہوتا ہے۔ بتاؤ اس گناہ میں کتنے لوگ ہیں، کتنے نمازی ہیں جو مبتلا ہے، کتنے حاجی ہیں جو مبتلا ہیں اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے گناہ میں۔ ضروری نہیں ہے کہ بستر پر جا کر بدکاری کیا جائے۔ بدکاری کا گناہ سود خوری میں ایک مسلمان لے رہا ہے، سود کھا کر کے ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر گناہ لے رہا ہے۔ یہ معمولی چیز ہے، اس لیے غیروں کے رسم و رواج کو اپنے سماج میں پنپنے نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو مسلمانوں کے سماج میں، مومنوں کے سماج میں بے حیائی اور غیر شرعی کاموں کو، فحشکاری کو فروغ دیتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے اور اسے جاری و ساری کرتا ہے، ایسے بدبختوں کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دردناک قسم کے عذاب ہیں۔ میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے جوانوں، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ آج دن بدن نسلیں بے حیا کیوں ہوتی چلی جا رہی؟ اس پر غور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حرام خوریاں ہمارے رگوں میں، ہمارے جسموں میں جو گوشت بڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور اسی حرام کی آمیزش کی وجہ سے ہمارے بچے بھی اور ہم بھی دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو اعمال میں، عقائد میں بھی آج اچھے مسلمان کے عقیدہ درست نہیں، اچھے مسلمانوں کا۔ ابھی موسم ہے محرم کا، تعزیہ داری کا، تعزیہ داری میں لوگوں نے اس قدر غلو کیا۔ پہلے تو وہ ہے نہیں کوئی تعزیہ وزیہ، ہے نہیں، یہ تعزیہ وغیرہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مولوی کو کہتے ہوئے سنا، 11,000 روپیہ دوں گا جو تعزیہ کو ناجائز ثابت کر دے۔ ارے جو ناجائز طریقے سے پیدا ہوا ہے، اب اس کا ڈی این اے کرانے کا کیا فائدہ ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے یہ ناجائز طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ تعزیہ کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ خوبصورت حسیناؤں کی تصویریں، ارے حسن و حسین، فاطمہ الزہرا اور آل رسول کی عزت کی پامالی ہے آج جو دنیا میں ہو رہی ہے۔ حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث پاک، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث ہے، وَإِنَّ مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ، کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات پر ہے کہ میری امت میں گمراہ قسم کے حکمران ہوں گے، گمراہ قسم کے امام ہوں گے، گمراہ قسم کے لوگ حکمرانی کریں گے۔ آج سرکاری سطح پر جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، وہاں بھی سرکاری سطح پر بت پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بے حیائیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سود خوری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کا سبب ہے، اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا سبب ہے۔ اسلامی مملکت اسلامیہ میں سود خوری کا کیا معنی ہے؟ سود خوری یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے، اللہ کے خلاف تلوار اٹھائے، رسول اللہ کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ، کہ مجھے گمراہ کر دینے والے ائمہ حکمرانوں کا خوف ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قابل غور ہے، آپ نے ارشاد فرمایا
جو واقعی قابل غور ہے. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے جہاں پر حکومتی سطح پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں وہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجالین کذابین قریبا من 30 کلہم یزعم انہ نبی، کہ میری امت میں 30 سے زائد لوگ ایسے دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے. مگر اس سے پہلے یہ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، آج بھی کیا جا رہا ہے. کوئی مہدی بن رہا ہے، حالانکہ مہدی کوئی نبی بن کے نہیں آئیں گے، کوئی عیسیٰ بن کے آ رہا ہے، اور خفیہ طور پر نوجوانوں کا مائنڈ واش کیا جا رہا ہے اور توحید کا رس نکال کر کے کفر و الحاد اور ارتداد کا رس گھولا جا رہا ہے. مگر اس سے پہلے جو بات بیان فرمائی ہے وہ قابل غور ہے. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ ستعبد اقوام من امت الاوثان، میری امت کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے. میری امت کے لوگ بت پرستی میں، تعزیہ داری کیا ہے؟ بت پرستی ہے. تعزیہ نکالنا بت پرستی ہے، چاہے وہ نبی کے مزار مقدس کی تصویر آویزاں کرے، یا حضرت حسن و حسین، یا سیدہ فاطمہ، یا آل رسول کے کسی بھی فرزند کی تصویر بنا کر کے، یا اس کی شبیہ بنا کر کے، یا قبر کی شبیہ بنا کر کے اگر کوئی پیش کرتا ہے یا اس پر فوٹو آویزاں کرتا ہے، تصویریں لگاتا ہے اور اس کے آگے پیچھے نعرے بازیاں کرے، تکبیرات پڑھے، ہلڑ بازیاں کرے، یا سجدے کرے، یا اس سے منتیں مانے، سنو یہ سب کے سب حرام ہے اور یہ بت پرستی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ستعبد اقوام من امت الاوثان، میری امت کے کچھ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے. خدا کی قسم یہ بت پرستی ہے، اور یہ بت پرستی بھی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تعزیہ داری ہے، یہ اس طرح کے حرکات یہ غیروں سے کہ وہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ دراصل یہودیوں ہی کی پیداوار ہے. بہر صورت قصہ مختصر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَسَتَلْحَقُ من امتی بالمشرکین، میری امت کے کچھ لوگ، کچھ قبائل میری امت کے مشرکوں سے مل جائیں گے، مشرکوں سے مل جائیں گے، مشرکوں سے مل جائیں گے، کافروں سے مل جائیں گے. آج بت پرستی کیا ہے؟ اگر آپ نے بت پرستی کی ہے، خلاف شریعت اس طرح کے حرام کاریوں کو انجام دیا ہے، تو گویا کہ آپ غیروں کے طور طریقے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو فروغ دے رہے. بہر صورت قصہ مختصر، بت پرستی بھی ہمارے سماج میں اس قدر تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور یہ بت پرستی کی طرف بلانے والے، یہ علماء کے نام پر یہ فاسق و فاجر اور یہ فجار و فساق کے ائمہ، جو دراصل یہ امت کے علماء نہیں، یہ بلکہ جہنم کی طرف بلانے والے، جہنم کی طرف ہاتھ کر لے جانے والے یہ جہنمی کتے ہیں، جو لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو بے حیائی کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اوثان اور اوہام پرستی کی طرف بلاتے ہیں. مگر وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال و کذاب تو نکلیں گے، ہر ایک کا دعویٰ نبی ہونا ہے، یہ بھی فتنہ مسلسل سلسلہ بار زمانہ نبوت کے بعد ہی سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی وَلَن تَزَالَ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ ہاں یہ سارے کام ہوں گے مگر اس کے باوجود میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہوگی جو جماعت حق پر قائم ہوں گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد پانے والی جماعت ہوگی. اس کے مخالفین اسے دبانے کی کوشش کریں گے، اس کے دشمن اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، مگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی، ہمارا سماج بے حیائی کی طرف، ہمارا سماج غیر شرعی رسومات، چاہے وہ ہمارے سماج میں عام روزے مرہ کے ایام میں ہو، یا شادی بیاہ کے ایام میں ہو، یا کسی بھی فنکشن اور کسی بھی ایام میں ہو، جو یہ رسومات داخل ہو رہے ہیں، دراصل یہ
یہ اسلامی ماحول اور اسلامی سماج کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور بت پرستی کی طرف اس قوم کو دھکیل رہے ہیں. اور آخر کار وہ دن بھی آئے گا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری شریف کتاب الفتن کی حدیث پاک, حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس على ذی الخلصہ, کہ اے لوگوں سنو, قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ کے بت کا طواف نہ کرنے لگیں گی, ذی الخلصہ کے بت کا چکر نہ لگانے لگیں گی. اے قوم کے لوگوں, اے امت کے جیانو, ذرا دیکھو دنیا میں آنکھ اٹھا کر کے, ایک وقت بت پرستی ناپید ہو چکی تھی, بت پرستی کو ختم کر دیا گیا تھا, مگر عرب کے اندر بھی بت پرستی شروع ہوئی. پھر امام المجدد والمحدث حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اٹھے اور شرک و کفر کے خلاف تلوار سے بھی, اپنے ہاتھ سے بھی, زبان سے بھی, قلم سے بھی جنگ کیا اور قلم سے بھی جنگ کر کے دنیا کو توحید کا پیغام دیا, بت پرستی سے نکالا, اوہام پرستی سے نکالا. مگر پھر ایک بار سلسلہ جاری ہوا اور اب سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا. اچھے اچھے گھرانے کے لوگ مزارات کے نام پر, اولیاء کے مقابر کے نام پر یا درگاہوں درباروں کے نام پر جا کر کے بت پرستی کریں گے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو یمن میں ذی الخلصہ ایک مقام ہے, وہاں ایک بت تھا جو قبیلہ جو زمانہ جاہلیت میں عورتیں اس کا طواف کرتی تھی. آج بھی کتنی قبریں ایسی ہیں, آج بھی کتنے مزارات ایسے ہیں جہاں عورتیں طواف کرتی ہے, عورتیں طواف کرتی ہے, نازیبا حرکات کرتی ہے, بے حیائی کو سر انجام دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے کہا تھا کہ ذی الخلصہ کے بت کا طواف عورتیں کریں گی. قیامت سے پہلے آج بت پرستی کی طرف اس امت کا تیزی کے ساتھ جانا اس بات کی غمازی ہے کہ قیامت قریب ہے اور اب قیامت بہت جلد تمہیں اپنے چپیٹ میں لے لینے والی ہے. قصہ مختصر بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور پھر سے ایک بار یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سماج میں چاہے بدعت کے نام پر, خرافات کے نام پر, ماڈرن کے نام پر, فیشن کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر اگر کوئی باطل رسم آ رہی ہے تو گھر کے مکھیا, گھر کے ذمہ دار, جو عقل والا, دانا بینا, صاحب فراست جس کو اللہ نے کفیل بنایا ہے, اس کے لیے یہ واجب ہے, ضروری ہے کہ ایسی تمام خرافات سے اپنے گھر کو پاک کیا جائے, اپنے سماج کو پاک کیا جائے, اپنے پروگرامز کو پاک کیا جائے, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھتے دیکھتے صبح کے وقت جو ہم مومن تھے, فجر کی نماز پڑھنے والے تھے, شام تک ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھے. رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہر طرح کے خرافات سے, ہر طرح کے بدعات سے, ہر طرح کے منکرات سے, منہیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم ہم سب کو دین, ایمان اور ہدایت پر استقامت فرما. بالخصوص ہمیں بھی, ہماری نسلوں کو میرے مولا بت پرستی سے بچا. اے اللہ شرک کی گندگی سے بچا, کفر و الحاد اور ارتداد کی گندگی سے بچا. اس امت کے سماج کو پاک کر دے میرے مولا. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.